ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادرآباد پر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کا جھگڑا، مار پیٹ اور فائرنگ، دھکم پیل میں امین الحق کے کپڑے پھٹ گئے۔ رکن سندھ اسمبلی اعجاز الحق نے بتایا، انیس قائم خانی نے مجھے تھپڑ مارے، زخمی ہونے والے ذاکر کو ایم پی اے فرحان انصاری اور دیگر نے تشدد کا نشانہ بنایا، کہا گیا کہ یہ لندن والے ہیں، انہیں مارو۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا طنز، کہا چلے تھے سندھ کو تقسیم کرنے مگر اپنے ہی گھر کو سنبھال نہ سکے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ، مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ نے مہاجرین کی 2 نشستیں جیت لیں۔ اہل 43 اور 44 پر نون لیگ کامیاب، 10 نشستوں پر آگے۔ اہل 45 پر پی پی کا امیدوار کامیاب، 3 نشستوں پر آگے۔ دھاندلی کرنے والے فریق کے اعتراف کے باوجود الیکشن کمیشن شکایات پر کارروائی میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں کارروائی کرتا تو دوسرے مرحلے پر اعتماد بحال ہو جاتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے، پیپلز پارٹی دھاندلی زدہ حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو کو غلط معلومات دی گئیں، وہ بڑے لیڈر ہیں، صورتحال کو سمجھیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی پریس کانفرنس، کہا صبح سے کہا جا رہا ہے کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، صرف تکرار ہوئی ہے جس کو انہوں نے قاتلانہ حملہ بنا دیا۔ وہاں پر کہیں کسی کو ایک مکہ بھی پڑا ہے تو نون لیگ قیادت ذمہ دار ہے۔ جعلی ووٹوں سے جیتنے والا عوامی نمائندہ نہیں ہے، صاف شفاف اور پرامن الیکشن کا دعویٰ افسوسناک ہے۔ لگ رہا ہے آزاد کشمیر الیکشن میں سب کچھ طے شدہ ہے۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا آزاد کشمیر میں 150 افراد جتھے کی شکل میں پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے رہے، ہمارا ایک کارکن جاں بحق 3 زخمی ہوئے۔ نون لیگ الیکشن چوری کو معمولی واقعہ قرار دیتی ہے۔ نون لیگ کا قائم مقام صدر پر حملے کو تکرار کہنا افسوسناک ہے۔ نون لیگ والے یاد رکھیں، بیلٹ پیپر جھوٹ نہیں بولتے۔ جبر، دھوس اور دھاندلی سے یہ لوگ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں۔ 2024 میں بھی عوام نے انہیں مسترد کیا۔ ادارے دیکھ لیں کس طرح کے انتخابات کرائے جا رہے ہیں، اس طرح کے انتخابات عوامی رائے کو کچل نہیں سکتے۔ رہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری کہتے ہیں، ان کے وزراء شفاف الیکشن کی غلط بیانی کرتے ہیں۔ نون لیگ کے کارکنوں کو اسٹمپ شدہ بیلٹ پیپرز تقسیم کیے گئے۔ اہل 31 کے پولنگ اسٹیشنز پر نون لیگ کے کارکنوں نے حملہ کیا۔ الیکشن کمیشن صرف نوٹس نہ لے، قانونی کارروائی کے احکامات دے۔ الیکشن کمیشن غنڈہ عناصر کو قانون کے حوالے کرنے کے احکامات دے۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیری چودھری لطیف اکبر کہتے ہیں، پولنگ اسٹیشن کے دورے کے دوران نون لیگ کے لوگوں نے حملہ کیا۔ حملے کے دوران مجھ پر تشدد کیا اور اسلحہ لہراتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ کسی کا رونا بتا رہا ہے، میرپور کے بعد مظفر آباد میں بھی شیر جیت رہا ہے۔ میرے بھائی، الیکشن رونے سے نہیں جیتے جاتے، الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، رونے اور دھمکیاں دینے سے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، رونے والے روتے رہیں گے، شیر دھاڑتا رہے گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں، الزام تراسی سے کچھ نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کو چاہیے الیکشن کے نتائج کا انتظار کرے۔ یہ حق ملکیت، حق روزگار دینے کی بات کرتے ہیں، عوام سوال کرتے ہیں جب آپ کو موقع ملا تو کیوں نہیں دیا۔ راولپنڈی میں طاہرہ اورنگزیب کی رہائش گاہ پر کارکنان کی بڑی تعداد جمع، وزیر ریلوے حنیف عباسی، مریم اورنگزیب اور دیگر ارکان اسمبلی موجود۔ کارکنان کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی سے متعلق مطالبہ سامنے آ گیا۔ 80% سے زائد ٹرن آؤٹ والے پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی نے مذاکرات کے دوران مطالبہ حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیا۔ حکومتی وفد نے مطالبہ قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پیپلز پارٹی نے میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے، حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت دے دیے ہیں۔ دباؤ میں نہیں، قانون کے مطابق کام کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل نے انتخابات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جمہوری ریاست میں صرف ووٹ سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔
تشدد یا کوئی چیز راستہ نہیں روک سکتی۔ صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ منسوخ کیا۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہے۔ بصورت دیگر ایران دوسری جنگ عظیم جیسی تباہی کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق سعودی ولی عہد نے کہا، ایران پر فوجی کارروائی کے بجائے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیع سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی عرب اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر بھی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی عرب، اردن اور کویتی وزرائے خارجہ سے رابطے۔ تمام فریقوں پر سفارتکاری کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ سعودی عرب اور اردن کے وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ آزاد جہاز رانی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ایرانی میڈیا نے آبناء ہرمز کھولنے کی خبریں مسترد کر دی۔ نیوز ایجنسی فارس کا کہنا ہے کہ ایران کی آبناء ہرمز سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ رکھے۔ ایران نے برسوں جھوٹ بولا اور معاہدے توڑے ہیں۔ صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، ایران نے پہلے کبھی ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا۔ اسرائیل کو میزائل حملوں سے بچانے کے لیے بحری وسائل موجود نہیں۔ مزید ایک ڈسٹرائر بحری جہاز نہ دیا تو اسرائیل کے بجائے امریکہ کا دفاع کریں گے۔ یورپ میں تعینات امریکہ کے سینئر ترین جنرل نے پینٹاگون کو آگاہ کر دیا، ٹرمپ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی کے حکم کے بعد سے امریکی بحریہ دباؤ کا شکار ہے۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام کا نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم۔ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے۔ پشاور کے شہریوں اور تاجروں نے بھی مطالبہ کر دیا، کہا موجودہ ملکی نظام سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ چھوٹے صوبے بنانے سے ملکی معیشت بھی پھلے پھولے گی۔ صوبوں کی ضرورت کے حساب سے انتظامی یونٹس بنائے جائیں، چھوٹے صوبوں کا کنٹرول اور انتظام آسان ہوگا۔ نقوی صاحب، سسٹم ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، نمونے کے طور پر پی سی بی میں کوئی انقلاب لائیں۔ کرکٹ کے شائقین پی سی بی کی پرفارمنس سے اتنے مطمئن نہیں۔ پی سی بی میں تو کل اقتدار آپ کے پاس ہے۔ وزیر اعظم، پارلیمنٹ یا کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے حملے، 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی علاقے اور ریس میں ایک گھر کو ڈرون سے نشانہ بنایا، 2 فلسطینی شہید۔ اسی علاقے میں شاہراہ پر حملے میں ایک فلسطینی شہید ہوا۔ مونسون سسٹم سندھ پہنچ گیا۔ ٹھٹھہ، حیدرآباد، بدین، ٹنڈو محمد خان، لنگر پارکر اور اسلام کوٹ سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی میں بھی وقفے وقفے سے بوندا باندی۔ مومن میں موسلادھار بارش سے پشاور بادور شاہراہ کڑپا کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ۔ شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ مسافروں اور مقامی آبادیوں کو مشکلات کا سامنا۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کی تقریبات کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری، چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ دنیا بھر سے زائرین عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے پہنچنے لگے۔ ماسکو بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک، 21 زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ ریسٹورانٹ میں ہوا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ایک خاتون دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد لے کر ریسٹورانٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جس سے سیکیورٹی گارڈ نے روکا لیکن دھماکہ ہو گیا۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، تھریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات کا آغاز۔ ARY ڈیجیٹل پر پہلی قسط آ گئی۔ در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار
شہریار منور، درف شاہ سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان، نمیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل۔ ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ کہانی عمیرہ احمد نے لکھی، ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے۔ دل کو چھو لینے والی کہانی ہر جمعے اور ہفتے رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔